حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک محدث ہیں، حضور کی فرامین لکھا کرتے تھے اور بڑا کمال کو انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو ہاشم نام کے ایک بزرگ تھے، ابو ہاشم۔ آپ نے ایک سفر کرنا تھا اور بڑی دور کا سفر تھا، ناؤ پہ جانا تھا، کشتیوں پہ جانا تھا، تو آپ کو جلدی بھی تھی، آپ نے اپنے مکتب پہنچنا تھا مدرسے۔ تو جب وہ ملاح کے پاس آئے تو کشتی ایک ہی کھڑی تھی۔ منظر یہ بنا کہ جب تک وہ کشتی کے قریب پہنچے تو ایک صاحب نے وہ کشتی ساری کی ساری بک کروا لی، ساری کی ساری اس نے وہ کشتی کی عقیدہ سالم ٹانگا کرا لیا، سالم ٹانگا ہی کرا لیا۔ تو وہ ساری کی ساری کشتی انہوں نے بک کروا لی۔ اب وہ سیٹھ صاحب تھے، امیر آدمی تھے، ایک کنیز تھی ان کے ساتھ اور کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ تو وہ ابو ہاشم کہنے لگے کہ مینوں بھی نال بٹھا لو کسی کونے چ۔ تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں نہیں بھائی، ہم نے تو ساری بک کروا لی ہے، تو اب کوئی اور کشتی دیکھو تم۔ تو وہ جو کنیز تھی نا وہ اللہ کی نیک بندی تھے، تو کہنے لگا کہ شکل سے نیک ہی لگتا ہے، شکل سے صورت سے نیک ہی لگتا ہے، چلو اس بیچارے کا بھی بھلا ہو جائے گا، بیٹھا رہے گا کسی سیٹ پہ کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، چلو بٹھا لیتے ہیں، ہمیں کیا لے گا، سائڈ پہ بیٹھے ہی رہے گا۔ تو یہ جب بات کی تو وہ اس کا جو مالک تھا سیٹھ صاحب کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اس نے بٹھا لیا، ایک سائڈ پہ بٹھا لیا۔ اب کشتی چلنے لگی، کچھ وقت گزرا تو وہ کھانا کھانے لگے۔ اس درویش کو بھی کھانا دیا، ابو ہاشم کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی کھانا دیا، میں بھی کھایا، اور اچانک میری نظر پڑی تو اس میں شراب کے برتن تھے، اور اچانک میری نظر پڑی تو وہ دیکھتے دیکھتے اس برتنوں میں شراب ڈالنے لگا وہ سیٹھ آدمی، اور اس کنیز سے کہنے لگا مجھے گانا سناؤ، مجھے رقص کر کے دکھاؤ، اپنی اداؤں سے وہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ۔ تو ابو ہاشم بڑی کشمکش میں پڑ گئی، یار یہ کس طرف بندہ چل گیا۔ اتنے میں اس سیٹھ نے ابو ہاشم اللہ کے درویش کی طرف شراب کا وہ جام بڑھایا، وہ کہنے لگا تو بھی پی لے۔ تو وہ ابو ہاشم کہنے لگے میں یہ نہیں پیتا۔ تو وہ کہنے لگا چل تو پھر گانا ہی سن لے۔ وہ کہتا میں نہیں سنتا یہ گانے، میں نہیں یہ شرابیں پیتا، میں نہیں یہ گانے سنتا۔ تو وہ جو سیٹھ آدمی تھا وہ غصہ کر گیا، جلال میں آ گیا، تو کہنے لگا اور تو پھر کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے؟ اب یہ صحبت کا ذرا اثر دیکھیے گا، تو کیا سنتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بتاؤں پھر میں کیا سنتا ہوں؟ میں یہ سنتا ہوں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میں قرآن سنتا ہوں، میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سنتا ہوں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر سنتا ہوں، میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، میں اس قرآن کو سنتا ہوں جس کو جن بھی سن کے کہتے تھے یار کیا عجیب کمال ہے، کیا عجیب کلام ہے، وہ جنات بھی کہتے تھے کہ یار کیا عجب کلام ہے۔ میں تو وہ قرآن مجید سنتا ہوں، میں تو وہ قرآن مجید سنتا ہوں۔ جب یہ لفظ کہے، کچھ آیات کی انہوں نے تلاوت کی، اللہ جانے اللہ نے اس کا کیسے دل بدلا۔ اس نے شراب کو اسی وقت سمندر میں پھینکا، اس کنیز سے کہا اترتی تو آزاد ہے، اترتی تو آزاد ہے، تو جا اپنے گھر۔ اس نے وہیں پہ توبہ کی۔ اب وہ جب قدموں میں آیا ابو ہاشم کے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھے تو کہنے لگا کیا رب میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ سیاہ کار ہے میرا رجسٹر، حالات بڑے کارنامے بڑے خطرناک کیے ہیں میں نے بڑے جھوٹ لوگوں کو فریب میں مبتلا کیا رکھا ہے، حرام کی کمائی کا میرے پاس ذخیرہ ہے، اور پھر میرے پاس شراب کے ڈھیر ہیں، کنیزوں کے ڈھیر ہیں، یہ تو آج موج منورنجن کے لیے ہم باہر نکلے تھے، تو کیا رب تعالیٰ میری خطائیں معاف کرے گا؟ تو وہ ابو ہاشم تھے نا، اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، لوگوں کو رب سے ملانے کی یہ صفت ہے اللہ والوں کی۔ تو وہ درویش کہنے لگے او ہو تم کیا کہہ رہے تھے کہ رب تمہیں بخشے گا؟ او بھائی تیرے آنے کی دیر تھی، تیرے آنے کی دیر ہے، رب کی رحمت تو چھما چھم باہیں بلا کے کرے، آئے نا میرا بندہ میرے قریب، آئے نا بندہ میرے قریب، یہ تو تمہارے دیر ہے، تم ہی دیر کر رہے ہو، رب کی رحمتیں تو چھما چھم برس رہی ہیں کہ کوئی تو آئے نا میرے پاس، کوئی تو بندہ آئے نا میرے پاس۔ ابو ہاشم فرماتے کہ وہ بندہ میرے پاس 40 سال رہا، 40 سال وہ بندہ میرے پاس رہا، اور جب میں اس وقت کو یاد کرتا تھا کہ یہ وہ بندہ شرابی کبابی اور وہ جو ناچ گانے سنتا تھا، آج اللہ نے ایسی توفیق دی اب اس کے منہ سے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی، رب رسول کے فرامین کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی، لوگوں کو مسجد میں لے کے آیا کرتا تھا۔ اور جب وہ فوت ہوا، جب اس کا انتقال ہوا، تو آپ فرماتے ہیں یار تھا نا، پھر میرا دل لگ گیا تھا، ایک عرصہ میرے پاس رہا،
دل لگ گیا تھا نا اس کے ساتھ. جب وہ انتقال ہوا تو پھر میں نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھایا, اس کی خود ہی تدفین کی, اس کو خود ہی اپنا ہاتھ سے میں نے اس کو کفن دیا, اس کی تدفین کی. تو میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا. تو ایک دن خواب میں آیا تو آ کر کہنے لگا, شیخ آپ فکر نہ کیجئے, رب کو میں نے بڑا ہی مہربان پایا ہے, رب کو میں نے بڑا ہی مہربان پایا. وہ جو میری پرانی خطائیں تھیں نا, رب نے ساری وہ ختم کر دی, وہ مجھے بخش دیا. اور خواب میں کیا کہہ رہا ہے, شیخ زندگی سے ایک گلا ہے, تو مجھے ذرا دیر سے ملا ہے, کہیں آپ مجھے پہلے مل جاتے تو وہ جو میرا نامہ اعمال سیاہ کار ہو گیا, سیاہ دھبوں سے بھر گیا, کاش کہ وہ سفید ہی رہتا. میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, چٹی چادر پھمنا والی. دیکھیے آپ نے وہ چٹی چادر, وہ صافہ ہوتا ہے اور کناریوں پہ پھومن لگے ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورت چادر ہوتی ہے, اور جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا درویش ہوتا ہے. چٹی چادر پھومنا والی, داغ نہ لاوی جنیا. پہلے ایک داغ لگتا ہے, وہ محسوس ہوتا ہے کہ داغ ہے, پھر داغ لگتا رہتا, پھر اتنے داغ لگتے ہیں بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ کردار کی بات ہو رہی ہے. چٹی چادر پھومنا والی, داغ نہ لاوی جنیا, حشر دے آرے پھر نہ آکھی ہائے او ربا ایک ہی بنیا, ہائے او ربا ایک ہی بنے. ایک داغ بھی لگ جائے نا سفید آپ کے کردار پر تو وہ چبھتا ہے. اور اللہ کا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک گناہ کر لے تو وہ پھر پچھتاتا ہی بہت ہے, اللہ کے آگے روتا ہی بہت ہے. تو ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. نیک صحبت اختیار کریں, نیک لوگوں کا انتخاب کریں. حضور فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے. سوچ سمجھ کر بنانا اپنے دوست, کس کو دوست بنانے لگے ہو.